بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک بے پردہ عورتیں۔ جنت کی خوشبو سے محروم ہونے والی وہ بدنصیب عورتیں جو لباس پہنے ہوئے ہوں گی مگر برہنہ اور ننگی ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود ان کی طرف مائل ہو جانے والی ہوں گی۔ حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے فاصلے سے آنی شروع ہو جائے گی۔ یہ ان عورتوں کے لیے بڑی سخت ترین وعید ہے جو بے پردگی، بناؤ سنگار، زیب و زینت اور حسن و جمال کے اظہار کو اپنائیں گی، جو کہ بدکار، بدعنوان اور بے غیرت عورتوں کا وتیرہ اور طرۂ امتیاز ہے، جو شاہراہوں پر چلتے مردوں کو، نوجوان لڑکوں کو عام دعوت زنا دے رہی ہیں، ان کے ایمانوں کو لوٹنے کے لیے بار بار حملے کرتی ہیں اور مردوں کے لیے کشش اور فتنے کا باعث بنتی ہیں۔ جیسا کہ آج کل مسلمانوں کی بہو بیٹیاں بیوٹی پارلروں، میرج ہالوں، شادی بیاہ کی تقریبات اور کالج اور یونیورسٹیز کی طالبات شاہراہوں پر چلتی ہوئی جوان سال دوشیزائیں آج اسی منظر کو پیش کر رہی ہیں، جن کے لیے کائنات کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے اس وعید شدید کا اعلان فرما دیا تھا۔ اسلام نے عورتوں کو اتنا وقار، عزت، آبرو عطا فرمائی ہے، اس کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے، اور اس کے تمام تر معاملات، حاجات اور ضروریات کی ذمہ دار اس کے خاوند کو سونپ دی ہیں، تاکہ عورت کو مشقتوں اور مصیبتوں سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ اس کی عفت و پاک دامنی کے لیے اس کو حکم صادر فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، تم اپنے گھروں میں ٹکی رہو، زیب و زینت ظاہر نہ کرو جیسے جاہلیت دور میں عورتیں کرتی تھیں۔ عورتوں کی جگہ بازار نہیں، عورتوں کی جگہ دفاتر و مرکز نہیں، عورتوں کی جگہ منڈیاں نہیں ہیں، شاپنگ سینٹر نہیں ہیں، کلب نہیں ہیں، ویڈیو سینٹرز نہیں ہیں، بلکہ عورتوں کی جگہ چار دیواری ہے، جہاں ان کی عزت محفوظ، ان کی جان محفوظ اور عفت اور پاک دامنی بھی محفوظ۔ آج کی عورت نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمیں گھر کی چار دیواری میں قیدی بنا دیا ہے، ہم مردوں کے شانہ بشانہ چلیں گی، وہ چاہے پولیس کی ملازمت ہو، شاپنگ سینٹر میں ہو، دفاتر ہوں، دکانیں ہوں، ویڈیو سینٹرز ہوں، فلمی اداکاریں ہوں، کام کریں گی۔ افسوس، صد افسوس، آج کی ماؤں بہنوں نے، بیٹیوں نے اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا کردار پڑھا ہوا ہوتا، امہات المومنین کے عمدہ نفیس کردار کو جانا ہوتا، صحابیات اور مبشرات کی بلند پایہ زندگیوں کا مطالعہ کیا ہوتا، تو آج اس کی یہ سوچ اور فکر یہ نہ بنتی، شاہراہوں پر گندی مکھیوں کی طرح بھن بھناتی نظر نہ آتی، بن سنور کر بے حیائی اور بے غیرتی کا مظاہرہ نہ کرتی۔ ام المومنین یہ یاد کر کے رویا کرتی تھیں کہ کل قیامت کے دن آسمان والے رب نے پوچھ لیا تو عائشہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اسلام کی بیٹیوں، تمہاری ماں اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا تو یہ حال تھا، آج تم نے حیا کی چادر کے کیوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے؟ آج تم نے اپنی ماں کی سیرت اور کردار سے کیوں منہ پھیر لیا؟ آج تم کیوں اپنے جسموں کی نمائش کرتی ہو؟ آج تمہاری ایمانی غیرت کیوں سو چکی ہے؟ آج تمہارے آنگن کیوں نوچے جا رہے ہیں؟ آج تمہاری عفت و پاک دامنی سے کیوں کھیلا جا رہا ہے؟ آج تم سائن بورڈ اور پوسٹروں کی زینت کیوں بنی ہوئی ہو؟ کیا تمہارے سینے کے اندر دھڑکنے والا دل نہیں؟ کیا تمہارے پاس ایمان کی حرارت اور جذبہ نہیں؟ تمہارے پاس حیا کا جوہر نہیں؟ پتہ نہیں تم کس خمیر کی بنی ہو، کس مٹی سے تمہارا